السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 18 تاریخ ہے اردو کی۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن میں بتا دوں آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، اور آج ہی کو یعنی آج ہی کے دن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اگر ان ایام میں، ان دنوں میں ان کا ذکر کیے بغیر ہم آگے بڑھ جائیں تو یہ ایک طریقے سے ناانصافی ہوگی، اور یہ اچھی بات نہیں کہلائے کہ ہم عثمان غنی کا ذکر نہ کریں اور آگے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلاف کو جو مصطفیٰ کریم کے جانثار ہیں انہیں ہمیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی کے شب و روز گزارنے چاہیے، اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عثمان غنی کا مرتبہ و مقام اللہ اکبر۔ آج حضرت آدم سے لے کر آج تک بہت سارے لوگ آئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ انبیاء کرام کا مقام اور مرتبہ تو الگ، لیکن جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بھی الگ الگ اللہ رب العزت نے لوگوں کو عطا فرمایا۔ بلا شبہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ میں سب سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر، اور دوسرے نمبر پر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار۔ لیکن حضرت آدم سے لے کر کے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف، یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا ہے کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہوئی۔ یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف عثمان غنی کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی پہلی بیٹی کی شادی فرمائی، عثمان غنی کے ساتھ عقد فرمایا، نکاح فرمایا، لیکن اللہ کی جیسی مرضی، اللہ کی جیسی رضا، وہ پہلی صاحبزادی جو تھی وہ وفات پا گئی، اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی، دوسری شہزادی، دوسری صاحبزادی کا نکاح، دوسری صاحبزادی کا عقد عثمان غنی کے ساتھ کر دیا، اور اتنے پر بس نہیں بلکہ مولائے کائنات فرماتے کہ اس موقع پر مصطفیٰ کریم نے تاریخی جملے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے انتقال کر جاتی، ایک کے بعد ایک عثمان تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ کتنی تاریخی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تمام کے تمام تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ میرے امام فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو صرف نورین جوڑا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عثمان غنی کی شان ہے، مگر آج
کیا ہوتا ہے، جیسے یہ دن آتا ہے عید غدیر بھی منائی جاتی ہے۔ عید غدیر منانے کا مقصد یہ رافضیوں سے سنیوں میں بھی یہ چیز آ گئی، بلکہ آپ کے علاقے اڈاجن پاٹیے میں بھی ہمارے کچھ نوجوان اس چیز سے متاثر ہو گئے۔ اس کا مقصد اور مطلب ان لوگوں کا یہ رہتا ہے، روافض کی جانب سے، رافضی جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، کہ اس دن مولا کائنات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا مولا کائنات سے کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا محمد عربی مددگار ہے مولا کائنات بھی اس کے مددگار۔ بلا شبہ ہم بھی مانتے ہیں، مگر روافض نے اس سے یہ مفہوم نکالا کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاذ اللہ سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ مولا کائنات کا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مددگار ہونا اور ہے، خلیفہ ہونا اور ہے۔ اب آج کے دن ہی یہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جو جگہ تھی اس کا نام تھا غدیر خم، مدینہ منورہ سے قریب ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا غدیر خم۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اسی مناسبت سے عید غدیر مناتے، خوشی کا اظہار کرتے کہ اس دن ایک تو مولا کائنات کو خلافت سے نوازا گیا معاذ اللہ، اور دوسری بات کہ اسی دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، جب وہ شہید ہوئے تب جا کر کے مولا کائنات کو خلافت ملی۔ یعنی عثمان غنی کے خون کے تعلق سے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ شہید ہوئے تو ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ شہید ہوئے تب ہی تو مولا کائنات خلیفہ بنے، معاذ اللہ۔ تو یہ فکر، یہ سوچ جو ہمارے اندر آئی، یہ رافضیوں سے آئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلا نمبر افضلیت میں بھی، خلافت میں بھی ابو بکر صدیق کا ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات۔ ان لوگوں نے مولا کائنات کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، معاذ اللہ، اللہ کا مرتبہ ان رافضیوں نے دے دیا۔ اب آپ کیا کہیں؟ جیسے ہمارے کچھ سنی بھائیوں کو لگتا ہے کہ آپ کو مولا کائنات سے چڑ کیوں ہے؟ استغفر اللہ، مولا کائنات سے ہمیں چڑ نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا انسان کو اللہ کا درجہ اور مرتبہ دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز ایک عام آدمی، ایک کم پڑھا لکھا بھی اسے گوارا نہیں کرے گا۔ تو رافضیوں نے مولا کائنات کو اللہ تک پہنچا دیا، معاذ اللہ۔ یہاں تک ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے خلافت حضرت علی کے پاس بھیجی جبریل امین کے ذریعے۔ اللہ نے جبریل امین کو خلافت دی اور کہا کہ جاؤ اسے مولا کائنات شیر خدا کے پاس لے جاؤ، لیکن نقل کفر نباشت اس اعتبار سے کراؤ۔ ان لوگوں کا قول ہے اس اعتبار سے۔ روافض، رافضی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے خلافت جبریل امین کے ذریعے مولا کائنات کے پاس بھیجی، لیکن غلطی سے جبریل امین مولا کائنات کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اب اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اتنا عقیدہ رکھا، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کا کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے اتنا بڑا فاسد عقیدہ رکھا، فاسد عقیدے کو اپنے دل کے اندر جگا دی۔ اس وجہ سے ہم رافضیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم دائرے اسلام سے خارج مانتے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو قرآن مقدس ہے، 30 پارے ہیں، یہ مکمل ہے، اس میں کمی زیادتی نقصان وغیرہ کچھ نہیں۔ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ قرآن مقدس کے 40 پارے تھے، 10 پارے جو تھے وہ امام غائب کے پاس، 10 پارے جو تھے وہ کھا گئے، صحابہ معاذ اللہ کھا گئے، استغفر اللہ۔ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، حالانکہ عقائد کے بیان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ جو بندہ موجودہ قرآن کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے یا زیادتی ہے، وہ بندہ سرے سے کافر ہو جائے۔ موجودہ قرآن جو ہے اس کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو قرآن ہے مکمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی کتاب ہے تو یہ ناقص کیسے ہو سکتی ہے، اس میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انسان کا کام ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے، رب کعبہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ان روافض نے کہا کہ یہ قرآن مقدس مکمل نہیں ہے بلکہ یہ آدھا ہے، 10 پارے جو ہے وہ کھا گئے امام غائب کے پاس سے معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں کے کافر ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، یہ جو عید غدیر منانے والے بڑے زور و شور کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، ہمارے کچھ سنی بھائی بھی اس میں ملوث ہیں، وہ انجام دیکھے ان کا حال کیا ہوگا، وہ کس عبرت ناک موت سے دوچار ہوں گے۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں، ظاہر سی بات ہے جو مولائے کائنات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنے والا ہے کہ مولائے کائنات کا پہلا نمبر ہے، یقیناً وہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھنے والا ہے، صدیق اکبر سے بغض رکھنے والا ہے، عمر فاروق اعظم سے بغض رکھنے والا ہے، تمام صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اور یاد رکھے جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ان کے خلاف ورزی والی باتیں کرتا ہے، اس کا انجام تاریخ کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ ایک شخص تھا مدینہ منورہ، قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہوا، مدینہ منورہ قافلہ پہنچ جاتا ہے، قافلے والوں نے اس سے کہا چلو چلو عثمان غنی کے مزار اقدس کی زیارت کر لیتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے، فیوز و برکات حاصل کرتے، مگر وہ گستاخ تھا، بے ادب تھا، اس نے کہا حضرت عثمان غنی کا مزار اقدس یہاں سے کافی دور ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ انسان نہ جائے، طبیعت کا تقاضا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم گستاخی تو نہ رکھے، دل میں صحابہ کی عداوت اور بغض تو نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں، مرضی ابھی نہیں ہے، طبیعت علیل ہے، ابھی طبیعت کا ساتھ نہیں ہے، طبیعت کا تقاضا نہیں کہ ابھی جایا جائے، ہم تھکے ہوئے ہیں، سفر میں ہے، ابھی طبیعت جانے کی اجازت نہیں دیتی، نہ جائے بندہ کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم دل کے اندر صحابہ کی عداوت تو نہ رکھے، بغض تو نہ رکھے۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ خیر قافلے والے جاتے حضرت عثمان غنی کے مزار اقدس پر، اس وقت تو جنت البقیع کے اندر قبے بنے ہوئے تھے، گنبد وغیرہ بنے ہوئے تھے، اور باقاعدہ پتہ چلتا تھا یہ عثمان غنی کا مزار ہے، یہ فاطمہ زہرا کا مزار ہے، یہ دیگر صحابہ کے مزارات ہیں، تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام۔ اس وقت صاف پتہ چلتا تھا، مگر یہ 40-50 سال سے گورنمنٹ نے بالکل زمین دوز کر دیا اور آج کل نشانی علامت وغیرہ نہیں ہے، سارے آثار ختم کر دیے۔ خیر وہ گئے، زیارت کر کے واپس تشریف لے آئے، فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر کے آئے، اب وطن جانے کی تیاری ہے، وہ قافلہ وطن کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں ایک جگہ وہ لوگ ٹھہرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے، قیام کرتے ہیں، کسی ضرورت کے پیش نظر رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک درندہ باہر سے آتا ہے، ایک جنگلی جانور آتا ہے، اس نے قافلے والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کیا۔ جنگلی جانور آتا ہے باہر سے، قافلے والے بہت سارے موجود تھے، مگر اس جنگلی جانور نے کسی کو نہیں چھیڑا، ہاتھ تک نہیں لگایا، پنجہ تک نہیں لگایا، نہ ہی جا کر کے سونگھا کہ اسے کچھ پتہ چلتا۔ وہ جنگلی جانور اسی گستاخ کے پاس آتا ہے، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس جنگلی جانور کو بھی اس گستاخ صحابہ کی تلاش تھی۔ وہ گستاخ جو قافلے کے بیچ میں تھا، جنگلی جانور آیا، اس گستاخ کو پکڑا، دبوچا اور اسے کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، جو حضرت عثمان غنی کا گستاخ ہے، جو مولائے کائنات کے تعلق سے بہت زیادہ ان کے معاملے میں غلو کرتا ہے، شدت کا معاملہ برتتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اس کا دنیا میں یہ انجام ہوتا ہے۔ اگر آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رافضی بھی تو بہت سی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا یہ عالم اور حال نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ میرے رب کی جانب سے ڈھیل ہے، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، انہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ آج بھی وہ لوگ آ جائے، توبہ کر لے، مصطفیٰ کریم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ میرے امام فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، لیکن اگر پھر اس نے موقع کو فراموش کر دیا، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، توبہ کر کے استغفار کر کے اس نے جو ہمارے علماء کرام نے عقائد بتائے ہیں اس کے مطابق اس نے عقائد کو اختیار نہیں کیا، تو پھر جان لے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ان لوگوں کا انجام جو ہے آخرت کے اندر بہت برا ہوگا، اور آخرت کا جو عذاب ہے بڑا سخت ہے اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، اچھا عقیدہ رکھیں، وہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے جانثار، مصطفیٰ کریم کے صحابہ، مصطفیٰ کریم کی مقدس مبارک بابرکت معزز مکرم صحبت کے اندر رہنے والے۔ معاذ اللہ آج کل کا یہ انسان جس کی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کی داڑھی شریف کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے مرتبے والے، ان کے تعلق سے اپنی بری زبان کو لے، اللہ اس کی زبان کو بند فرما دے گا۔
اگر اس طریقے سے صحابہ کرام کے شان میں وہ بندہ اگر گستاخی کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا پلٹوں اور کہوں، عرض کروں، آپ دیکھیں عثمان غنی کی شان، مصطفیٰ کریم نے جنہیں اس دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی، اور میں نے ابھی جیسا کہ بتایا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے جنہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ داماد بننے کا شرف حاصل ہوا، مصطفیٰ کریم نے جنہیں جنتی ہونے کی بشارت اس دنیا ہی میں دے دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی عالم یہ تھا کہ جب کبھی قبرستان تشریف لے جاتے، پتہ یہ چلا قبرستان تشریف لے جانا، قبرستان جانا صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، خود آمنہ کے لال کی سنت مبارکہ۔ آپ نے سنا ہوگا مصطفیٰ کریم سال میں 1 یا 2 مرتبہ مزارات احد کا جو میدان ہے جہاں پر صحابہ کے مزارات ہیں، وہاں پر آپ تشریف لے جاتے تھے، سلام وغیرہ پیش کرتے تھے۔ تو مزارات پر جانا، قبروں پر جانا خود مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ عثمان غنی کے تعلق سے آتا ہے اتنا بڑا مقام ان مرتبہ، لیکن اس کے باوجود جب قبروں کی زیارت کرتے رونے لگتے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی، نم ہو جاتی۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے، پہلے تو میں یہ بات بتا دوں، ایک حدیث پاک، جنازے کو کاندھے دینے میں ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں اور بس چلتے رہتے۔ ہاں کچھ لوگ ماشاءاللہ کوشش بھی کرتے، لیکن اس کے تعلق سے آپ حدیث پاک سماعت فرمائے، خود مصطفیٰ کریم آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے امام الانبیاء سید الکونین مختار کائنات نے جنازے کو کاندھا دیا، خود آمنہ کے لال کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور حدیث پاک بھی بتا دوں۔ طریقہ یہ ہے کہ جنازے کا جو دایاں سرا ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ کی طرف والا جو ہوتا ہے، اسے آپ اٹھا کر کے 10 قدم چلیں گے۔ پھر جو دایاں پیر والا حصہ ہوتا ہے، اس کے پاس جو کاندھا ہوتا ہے، اسے اٹھا کر کے آپ 10 قدم چلیں گے۔ پھر آپ بائیں طرف آ جائیں، بائیں ہاتھ کی طرف جو کاندھا ہوتا ہے اسے اٹھا کر کے 10 قدم چلیں گے۔ پھر بائیں پیر کی طرف جو کاندھا ہوتا ہے اسے اٹھا کر کے کاندھا دے کر کے آپ 10 قدم چلیں گے۔ اگر ملا کر کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ آپ کا حساب تو ماشاءاللہ بہت پکا ہے، 40 قدم ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے 40 قدم چلتا ہے، رب کعبہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دوسری بات، اکثر و بیشتر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کاندھا دے دیا، جو شب واہنی کر کے جو گاڑی رہتی ہے برج کے نیچے کھڑی رہتی ہے سید صاحب کی، جس کے چلانے کی ذمہ داری ہے، وہاں تک ہم نے چھوڑ دیا، چلے گئے، ہم ادھر چلے گئے، یعنی اب اس کو ہم پوچھنا نہیں ہے، جبکہ ویسے کوئی مسئلہ بھی نہیں، کوئی ضروری بھی نہیں، آپ نے جنازے میں شرکت کر لی، نماز پڑھ لی، کافی ہے۔ مگر اس کی بھی فضیلت سماعت فرمائے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ جو بندہ جنازے میں شرکت کرتا ہے اور دفن کرنے میں بھی شرکت کرتا ہے، یعنی قبرستان جاتا ہے، مردے کو دفناتا ہے، رب کعبہ اسے 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا سا وقت دے دینا، آپ کتنا لگے گا ٹائم؟ بہت تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، لیکن سامنے آپ نیکیاں دیکھیں۔ آئے کہ مارکیٹ ونو آئے، مجھے پتا ہے آپ کو جانا ہے، آئے کہ گھرے ونو آئے کہ مارکیٹ ونو آئے کہ اڈا ونو آئے کہ اڈا ونو آئے، میں کہ میمڑی نہ اچھی طرح کوشش کرا تو آپ کی زبان میں آپ کو ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، مسجد جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، جہاں جانا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا آدھا پونا گھنٹہ دے دیں، لیکن فضیلت دیکھیں، رب کعبہ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹے کا آپ کو وقت دینا ہے، لیکن اتنی ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ تو عثمان غنی جب جنازے کو دیکھتے رو پڑتے تھے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، اصلاح کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم قبرستان بھی اگر گئے یا اگر کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے گئے، ہم 2-3 آدمی مل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر مارکیٹ بہت ٹھنڈا ہے، بول بالکل مطلب یہ بہت مندی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم واٹس ایپ چالو کر دیں گے، فیس بک وغیرہ چالو کر دیں گے، یہ ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر مشغول ہو جاتے ہیں۔ برا اگر لگے تو معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ حقیقت اور سچائی۔ ہم عثمان غنی کے ماننے والے یاد رکھیں، عثمان غنی کا عالم یہ تھا کہ جب جنازے کو دیکھتے روتے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی، اتنے آنسو نکلتے کہ داڑھی شریف تر ہو جاتی، یہاں سے قطرے بہنے لگتے۔ کسی نے پوچھا آخر کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ قبر، آپ جنت کی بات جب کی جاتی ہے، جہنم کی بات جب کی جاتی ہے، آپ اتنا متاثر نہیں ہوتے، آپ نہیں روتے، لیکن جب قبر کو آپ دیکھتے ہیں یا جنازے کو دیکھتے ہیں،
آپ اس قدر رونے لگتے ہیں کہ آپ کی داڑھی شریف بھیگ جاتی ہے، قطرے گرنے لگتے ہیں آنسوؤں کے۔ عثمان غنی نے خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا، سنو سنو، میرے آقا مصطفیٰ کریم سے میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس میں ناکام ہو گیا، بعد کی آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، آخرت کے جتنے مراحل ہیں، ان میں ناکام رہے گا، ان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندہ قبر کی پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا، بعد کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے۔ یہ عثمان غنی کا آپ تدبر دیکھیں، فکر دیکھیں، فکر آخرت دیکھیں، اللہ سے کس قدر ان کے اندر ڈر تھا، خدا ترسی کا عالم یہ تھا، خشیت ربانی سے کس قدر ان کا سینہ معمور تھا۔ یہ عثمان غنی کی شان تھی۔ عثمان غنی کے کچھ فضائل اور مناقب، ان کی کچھ خصوصیات، اللہ اکبر، علماء فرماتے حدیثوں سے ثابت ہے، یہ عثمان غنی کی وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی ہے جس نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ہجرت کی۔ یہ وہ ذات ہے جس نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنت خریدی۔ یہ وہ ذات ہے جسے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ داماد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ عثمان غنی کی وہ ذات ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ یہ عثمان غنی کی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ کے تعلق سے بیت رضوان کے وقت مصطفیٰ کریم نے جس کے ہاتھ کو اپنا دستے اقدس قرار دیا، یہ وہ عثمان غنی، ان کی ذات، ان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ تنہائی میں بھی بغیر کپڑوں کے غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کا عالم یہ تھا، ان کی ذات اور ہستی کی مقبولیت کا عالم یہ تھا، ان کے کمال کا عالم یہ تھا کہ جنہوں نے لوگوں کو ایک قرآن مقدس کی ایک قرأت کے اوپر جمع کر دیا۔ عثمان غنی کی شان یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں غنی ہونے کا لقب عطا فرمایا، عثمان غنی کی وہ ذات تھی، اللہ اکبر، جنہوں نے شہادت کے وقت بھی قرآن مقدس کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ عثمان غنی کی وہ ذات تھی، اللہ اکبر، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں صلات، در منصور قرآن کی سل کے بہی، زوج دونوں عفت پہ لاکھوں صلات، یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا، کھلا پوشے شہادت پہ لاکھوں صلات۔ اور فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور۔ یہ عثمان غنی کی شان، ان کی خصوصیات، فضائل و مناقب۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو ایک بات عرض کروں کہ ہم عثمان غنی کے ماننے والے، ہم اس کا دعویٰ کرتے، لیکن ہماری سوسائٹی، محلے، ایریے، علاقے کا عالم یہ ہے کہ 1 بجے تک، 2 بجے تک گانوں کی آواز آتی ہے، پکچر وغیرہ کی آواز دوسروں کے گھروں میں باقاعدہ سنائی دیتی۔ خود ہم نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے، اور ہم نے اس پر ٹوکا بھی، ہو سکتا ہے برا بھی لگا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیا کریں، بولنا پڑتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہے، 1-2 بجے تک گانوں کی آواز آ رہی ہے، پکچر کی آواز آ رہی ہے، اور بالکل خرافات کی آواز آ رہی ہے، اور ہم پھر امام صاحب سے آ کر کے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، کاروبار میں برکت نہیں، مندی وغیرہ۔ تو اللہ اکبر، ایسے لوگ جب 2 بجے تک جاگتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ فجر میں آ کر کے امام صاحب کے مصلی سے آگے جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، یعنی فجر کی نماز سے انہیں کوئی سروکار اور واسطہ ہی نہیں۔ جب 2 بجے تک، 3 بجے تک یہ لوگ پکچر دیکھیں گے، گانے سنیں گے زور زور سے، آس پاس والوں کا بھی کوئی خیال نہیں، اللہ اکبر، تو ان کے اوپر پھر رحمتیں نہیں اترے گی، بلکہ اللہ کا شکر انسان کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہیں اترتا۔ ورنہ اللہ کی ذات اگر ستار ہے، غفار ہے، تو اللہ کی ذات قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ کی ذات ہی نے اگلی امتوں کو ایک گناہ کی بنیاد پر ہلاک و برباد فرما دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم کے نالین کے قدموں کی، مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو انسان اگر عثمان غنی کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عثمان غنی کا ماننے والا ہے، تو عثمان غنی نے قرآن مقدس کو شہادت کے وقت بھی نہ چھوڑا۔ عثمان غنی کی تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ عثمان غنی نے تو مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ عثمان غنی کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ اگر کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلائے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔